السلام علیکم مانو۔ وعلیکم سلام بھائی، کیا تم ہمیں آج کہانی سناؤ گے؟ جی ہاں، آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ کہانی ہے شیر اور خرگوش کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں شیر رہا کرتا تھا۔ وہ پورے جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے تمام جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر بڑی مشکل سے دوچار رہنے لگے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ جمع ہوئے اور مل کر شیر کے شر سے بچنے کے لیے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک جانور نے کہا، میرا خیال ہے کہ روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح شیر روزانہ کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اس جانور کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے اور ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان و سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کو یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی باتیں سن شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن یہ بات ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کو مار کر کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، تم ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ سن کر شیر غصے سے کہنے لگا، چلو چلتے ہیں، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیے، وہ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ خرگوش یہ کہہ کر شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا کنویں سے نہیں نکل پایا اور کنویں میں دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ تو مانو، بتاؤ تم نے آج کی کہانی میں کیا سبق سیکھا؟ بھائی، میں نے آج کی کہانی سے یہ سبق سیکھا کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔